آپ سب کو اسی خداوند سے بپتسمہ کی بہت بہت مبارک ہو۔ آج جب ہم یسوع کے بپتسمہ کی مناتے ہیں تو بہت ساری باتیں جو ہیں پاک کلام ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یسوع کا بپتسمہ کیوں ہوا، بپتسمہ کا مطلب کیا ہے، کیوں یسوع نے بپتسمہ پایا، کیوں ہم بپتسمہ پاتے ہیں۔ یوحنا کے بپتسمہ میں اور یسوع کے بپتسمہ میں کیا ہے؟ بہت دفعہ ہم جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت سارے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں، رشتے داریاں بھی ہیں، پانچ پادری، کئی ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتے رہتے ہیں، ہمارے ایمان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو ہمیں پاک کلام کے آئینے میں دیکھنا ہے، پاک کلام کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ آیا بپتسمہ کا مطلب کیا ہے۔ ہر بات کو سمجھنے کے لیے اگر آپ نیا احترامہ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پرانے احترامہ سے آشنائی ہونی چاہیے، اور اگر پرانا احترامہ سمجھنا چاہتے ہیں تو نئے احترامہ کو بخوبی آپ کو سمجھنا ہوگا۔ کیوں؟ مقدس اگسطس کو کہتے ہیں کہ نیا احترامہ جو ہے پرانے احترامہ میں چھپا ہوا مخفی ہے، ہڈن ہے، اور نیا احترامہ پرانا احترامہ جو ہے وہ نئے احترامہ میں منکشف ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، ریویل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نیا احترامہ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ پرانے احترامہ میں مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، اور پرانے احترامہ کو سمجھنے کے لیے نئے احترامہ میں ہمیں جانا پڑتا ہے، اس میں یہ سب کچھ باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جب بپتسمہ پانے گیا کہاں پر گیا اور کیا ہوا، آپ کے دل پر سنتے ہیں کہ آسمان پھٹ گیا، آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے محبوب، جس سے میں خوش ہوں۔ اب یہی بات جب قوم بنی اسرائیل کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو جب وہ مصر کی غلامی سے رہائی پاتے ہیں، مصر کی غلامی سے رہائی پاتے ہیں اور بحر کلثم کے قریب آتے ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں اور آگے سمندر ہے، پیچھے بھی بہت آگے لوگ بھی گڑگڑانے لگے کہ ہمیں مرنے نہیں دیا۔ تو خدا نے موسیٰ کو کیا کہا کہ اپنا عصا دریا میں ڈال تو کیا ہوگا، پانی کھل جائے گا، کٹ جائے گا، راستہ بن جائے گا۔ اور جب ایسا ہوا کہ موسیٰ جو ہے وہ پانی کے کنارے پر آیا، اس کے پاؤں پانی پر لگے، عصا پانی پر لگا تو کیا ہوا کہ وہ سمندر بحر کلثم کیا ہوا، لوگوں سے لکھا ہے وہ سمندر پھٹ گیا، کھل گیا، اور وہ خشکی میں سے ہو کر گزرے۔ اب جب یہ دریا یا سمندر پھٹ گیا، سمندر پھٹ گیا، تو وہاں سے انہیں کیا نظر آیا، اپنا راستہ، اپنی منزل، اور وہ منزل کیا تھی، پرومس لینڈ، وعدے کی سرزمین، جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا وہ انہیں نظر آئی۔ اب نئے عہد کا موسیٰ جو ہے رب یسوع جب وہ پانی میں اترتا ہے، پانی میں باہر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب پانی نہیں ٹوٹا بلکہ آسمان پھٹ گیا، آسمان کھل گیا، اور یہ میرے اور آپ کے لیے یسوع نے یہ نام ہوئی آسمانی جو وعدے کی سرزمین ہے۔ ابھی ہمیں کنعان میں یا وعدے کی سرزمین جو زمین پر اس کی طرف سفر نہیں کرتا،
آپ منزل کے قریب ہوتے ہیں۔ آج ہم یسوع کا بپتسمہ جب مناتے ہیں، اور اب پہلی بات کہ جب قوم بنی اسرائیل خشکی میں سے گزرے، انہیں وعدے کی سرزمین نظر آئی، تو وعدے کی سرزمین سے پہلے کیا آیا؟ قوم بنی اسرائیل کہاں پر پانی میں سے گزر کر وعدے کی سرزمین سے پہلے کہاں پر تھے؟ بیابان آزمائش میں تھے۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ اور یہی بات ہم یسوع کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ بپتسمہ جب یسوع نے بپتسمہ پایا، بپتسمہ پانے کے بعد کہاں پر گیا؟ بیابان۔ کتنے دن؟ 40۔ کیا ہوا؟ آزمایا۔ قوم بنی اسرائیل نہ آزمائے گے، ادھر یسوع آزمایا گیا۔ تو یہ باتیں ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو میں پرانے احترام کو اگنور نہیں کروں اور نہ نئے احترام، بلکہ دونوں سے یہ منسلک ہے، ہمیں اس سے مستفید ہونا ہے۔ بپتسمہ کا مطلب کیا ہے؟ ایمان چھپانا، ڈبونا اور باہر نکالنا۔ بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ ڈبونا اور باہر نکالنا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہوتے تھے، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ دیوی کوتا، کئی دفعہ پاکرام کو نہیں سمجھتے کہ بپتسمے کا مطلب کیا ہے، اس لیے بپتسمہ لیا جاتا ہے۔ یوحنا کیوں بپتسمہ دیتا تھا؟ یسوع کیوں بپتسمہ دیتا ہے؟ کہ اس نے حکم دیا کہ میں جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں بپتسمہ دینے کا طریقہ فرق ہو جاتا ہے۔ کوئی جھنڈے کے نیچے سے اتار رہا ہے، تو پانی میں اتار رہا ہے، میں تجھے اس نام سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ یہ کمپلیٹ نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے، کیونکہ یسوع نے کہا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، کہ جس طرح باپ اور بیٹا روح القدس ایک ہے، جو بپتسمہ پاتا ہے وہ بھی خدا میں ایک ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوتے دینا۔ گرمیوں میں کتنے لوگ گوتا لگاتے ہیں اور وہ پانی اوپر ڈالتے جب بپتسمہ ہو جاتا ہے۔ لوگ گوتا خور ہوتے ہیں، کیا ان کا بپتسمہ ہو جاتا ہے؟ بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ کیا چڑی کا بپتسمہ؟ کیا گوتے کا بپتسمہ؟ یہ لوگ کنفیوز کرتے رہتے ہیں۔ اصل جو مقصد ہے، جو محور ہے، جو ایمان ہے، اس کی طرف نہیں آئیں گے، نہ انہیں وہ سمجھ ہے اور نہ وہ دوسروں کو سمجھا پاتے ہیں۔ جو کچھ نظر آتا ہے وہی ہے، نظر آنے والی باتیں جسمانی ہے، مادی ہے، دنیاوی ہے، روحانی چیزیں اور ہیں، روحانی باتیں اور ہیں، جن کو ادھر سے ہمیں سمجھ آئے گی، جو باخود میں سمجھا سکتا ہے۔ تو ہمیں یسوع میں جو اشتباہ ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں یوحنا کا بپتسمہ دے رہے ہیں یا یسوع کا۔ تو جس معاشرے میں محراب رہتے ہیں وہ زیادہ یوحنا کے بپتسمے کو ترجیح دیتے ہیں، گوتے کا بپتسمہ، 30 سال کی عمر میں بپتسمہ۔ یہ بچہ آپ سے سمجھ نہیں ہے، آپ کو سمجھ ہے، ہمارے تو بڑے بڑے ہو جائے انہیں سمجھ نہیں آتی۔ یسوع کی ساری تعلیم کو اگنور کرتے ہیں۔ یسوع کیا کرتا ہے؟ یسوع کہتا ہے کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسے نہیں ہے۔ تو بپتسمہ کس لیے پاتے ہیں؟ بپتسمہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کے لیے۔ تو ہمیں کچھ اور سبق دیا جاتا ہے، نہیں جی پوتے کا بپتسمہ، چھوٹے بچے کو جی مخصوص کرتے ہیں، 30 سال کی عمر کا ہوگا تو پھر اسے بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ بہت سارے کیس آتے ہیں جب نکاح شادی ہوتی ہے نا، اس کو بتاتے ہیں
بپتسمہ ہوتا نہیں، جن بالغ ہے بالغ نہیں، نکاح کے لیے آ جاتے ہیں، بپتسمہ ہوتا نہیں۔ ہم کہاں پر ہیں؟ خدا میں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر صرف ڈبکی کا بپتسمہ ہے تو پھر تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ بپتسمہ کے بغیر ہی نجات کا بغیر ہی رہ جائیں گے۔ جہاں پر تیل نکلتا ہے انہیں کہاں پر تیل میں بپتسمہ دیں گے یا پانی میں؟ جہاں پر صحرا ہے، جہاں پر پہاڑ ہی پہاڑ ہے، پانی نہیں ہے، جہاں پر برف جمی ہوئی ہے، کہاں پر انہیں ڈبکی دیں گے؟ بہت سارے لوگ نجات کے بغیر ہی رہتے ہیں۔ یسوع ایسا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ سب قومیں، سب لوگ نجات پائیں، زندگی پائیں اور نصرت کی زندگی پائیں۔ ہم نہ خود بادشاہی میں داخل ہو جائے، نہ دوسروں کو بادشاہی میں داخل ہونے دیتے ہیں۔ اس کی فریضی ایسی ہے، ہمیں پاک روح کی بپتسمے کی ضرورت کو سمجھنا ہے کہ یسوع کیا سکھانا چاہتا ہے۔ کئی پر بحث یہ شروع ہو جائے گی کہ یسوع نے کیوں بپتسمہ دیا؟ یسوع میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، یوحنا تو گناہ کا بپتسمہ دے رہا ہے، توبہ کا بپتسمہ دے رہا ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ توبہ کرو، اور کس لیے توبہ؟ بادشاہی، خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی۔ توبہ کرو۔ اب یسوع میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اس لیے بپتسمہ پا لیا، اور جب بپتسمہ پا لیا ہے تو یوحنا نے کیا کہا؟ میں خود تم سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تم میرے پاس آیا۔ پچھلے دنوں کی تلاوت میں تھا کہ یوحنا کہتا ہے کہ میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ یوحنا کے لیے پہلے باب میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے یسوع کے بارے میں، وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، وہ مجھ سے مقدم ہے، مجھ سے پہلے تھا، میں بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ میں اس لیے بپتسمہ دیتا ہوں تاکہ ظاہر ہو جائے، عید ظہور پچھلے اتوار ہم نے بنائی، ظاہر ہو جائے، ظہور ہو جائے، کیونکہ اسے ادائی ہوئی تھی کہ جس پر روح القدس سمندر کی مانند اترتے دیکھے تب بری ہوگا، تو وہ گناہ کا بپتسمہ پانے نہیں آیا تاکہ لوگوں بنتا ہے جو ہے صحیح ہے۔ اور جب یسوع بپتسمہ پاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روح القدس سمندر کی مانند اترتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے، آسمان سے بھی آواز آتی ہے، خدا باپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں۔ ہم نے بھی ثواب پایا، بپتسمہ پایا، خدا کیا ہم سے خدا خوش ہے؟ ہم نے اپنے بپتسمے پر بھی نگاہ کر دی، یا کہ ہم غلط پرچار کر رہے ہیں، یا کہ بپتسمہ پا کر ہم کسی اور رنگ پر چل رہے ہیں۔ تو زیادہ یہاں پر یوحنا کے بپتسمہ کو ترجیح پانی کا، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے یعنی یسوع مسیح، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اگر پھر ڈبکی کا بپتسمہ ویلڈ ہے تو پھر پانی میں نہیں، پانی میں تو یوحنا دیتا ہے، تو پھر ہمیں یسوع کا لینا ہے۔ تو روح القدس آپ نے دیکھا ہے جی؟ نہیں دیکھی، آگ دیکھی ہے؟ ہاں چلے آگ دیکھی ہے، اس کا مطلب ہے چرچ میں پھر بہت سارا آگ کا پاپڑ کھانا چاہیے، جہاں میں آنے والے بپتسمہ دیتا جا کر توبہ دے، میں تجھے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام کو بپتسمہ دیتا ہوں، بندہ بچ گیا۔ ہمیں بات کو سمجھنا ہے کہ وہ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ میری گندگی کو دھوتی ہے، جو میرے اندر گندگی ہے اسے ختم کرتی ہے۔ پاک روح کا کام کیا ہے؟ وہ صفائی کرتا ہے، پاک ہے، ہماری ناپاکی کو دور کرتا ہے۔
پہلوان ہے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ 30 سال کی عمر میں جا کر بپتسمہ لینا ہے، پھر 30 سال کی عمر میں لینا پھر دیوتن میں جائیں. نہ کوئی ویزا لگے، نہ کوئی پیسے آئے، نہ وہ تو نجات کے بغیر ہی رہ جائے. خدا ایسا نہیں کرتا، نہ ایسا کلام میں لکھا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے ہم نجات پا سکتے ہیں؟ بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ کیوں ہم بپتسمہ پاتے ہیں؟ بپتسمہ سے ہمیں گناہوں کا چھٹکارا ملتا ہے، مایوسی گناہ سے پاک ہوتے ہیں. اور مایوسی گناہ کیا ہے؟ جو وراثت میں ملا ہے. کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں مایوسی گناہ؟ بھائی دریا ہے، اس کے دریا کے شروع میں آپ اس میں زہر ڈال دیں تو وہ پانی جہاں سے گزرے گا وہ زہریلا ہوگا کہ نہیں؟ ہاں جی، آلودہ ہوگا کہ نہیں؟ تو آدم اور حوا نے گناہ کیا اور اس گناہ کی صلاحیت ہر انسان میں ہے. سوائے یسوع مسیح کے. ٹھیک ہے، جب آدم اور حوا، آدم بھی پیدا ہوا تو بغیر گناہ کے تھا، حوا بھی بغیر گناہ کے پیدا ہوئی، مقدسہ مریم بھی بغیر گناہ کے پیدا ہوئی، یسوع بھی بغیر گناہ کے پیدا ہوئی. اوریجنل چیز جو ہے مایوسی گناہ. آدم اور حوا نے جب گناہ کیا، پہلے وہ نپاک پیدا نہیں ہوئے، مایوسی گناہ میں پیدا نہیں ہوئے. جب انہوں نے گناہ کیا تو ان کی اولاد جو ہے وہ مایوسی گناہ میں پیدا کی. اور جیسے پانی جہاں سے اترا وہاں صلاحیت، اور بنی انسان میں مایوسی گناہ پایا جاتا ہے. اور جب ہم بپتسمہ پاتے ہیں تو مایوسی گناہ سے چھٹکارا پاتے ہیں. اور کیا بن جاتا ہے چھٹکارا پانے کے بعد؟ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. اور جب بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، جو کچھ باپ کا ہے وہ بیٹی کا ہے. ہم میراث بن جاتے ہیں، یسوع کے بہن اور بھائی بن جاتے ہیں، نور کے فرزند بن جاتے ہیں. اب بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات ابھی غور سے سن لیجیے. بپتسمے کا مطلب ہے ڈبونا اور باہر نکالنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتے دینا یا بتا دینا. ٹھیک ہے، بہت ساری علامات پرانے زمانہ میں بیان کی گئی ہیں. نوح کی کشتی پانی میں سے گزری، 8 جانے بجے، وہ بپتسمے کی علامت. قوم بنی اسرائیل پہلے سمندر میں سے گزرے، بپتسمے کی علامت. نماز پڑھی ریوتن میں ہوتے لگاتا ہے، وہ بپتسمے کی علامت. بپتسمہ نہیں ہے، بپتسمے کی علامت ہے. تو بپتسمے کا مطلب ہے ڈبونا. یسوع میں بپتسمے کا مطلب ڈبونا اور باہر نکالنا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی نسبت مر جانا اور یسوع میں جی اٹھنا. گناہ کی نسبت غرق ہو جانا، مر جانا، اور یسوع میں جی اٹھنا، پھر مرنے کا. یسوع مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا. سے کہ ہم گناہ کی نسبت جب یسوع پر ایمان لاتے ہیں، اس کا پاتے ہیں، تو گناہ کی نسبت مر جاتے ہیں اور یسوع میں جی اٹھتے ہیں، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے، یسوع میں زندگی پانے کے لیے. یہ تو عام باتیں ہیں. ایک اور بھی بپتسمہ ہے جس کا ذکر یسوع کرتا ہے. جب زبدی کے بیٹے یسوع کے پاس آئے، ان کی ماں یسوع سے درخواست کرتی ہے، عطا کر کے میرا ایک بیٹا تیری دہنی طرف کو اور ایک بائیں طرف. یسوع نے کہا کہ دائیں بائیں بٹھانا میرا کام نہیں. کیا جو پیالہ میں پی رہا ہوں یہ پی سکتے ہیں؟ کیا جو بپتسمہ میں لینے کو کیا یہ لے سکتے ہیں؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہم لے سکتے ہیں. یسوع نے کہا کہ ہاں البتہ تم دو گے دائیں بائیں بٹھانا میرا کام نہیں. یہ بپتسمہ کون؟
یہ شہادت کا بپتسمہ ہے، خون میں نہائے جانے کا بپتسمہ ہے کہ یسوع کی گواہی دیتے ہوئے انجیل کی خاطر، یسوع کی خاطر سر قلم ہو جاتا ہے، شہادت نوش فرماتے ہیں، یہ وہ بپتسمہ ہے۔ اور اس کی طرف کوئی بھی ترجیح نہیں دیتا، کیونکہ ہم تو اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے نکلے، خون دینے کے لیے نہیں۔ یہ تو ایسے مجموعہ ہے، چوری کھانے والے مجموعہ ہے، خون دینے والے نہیں ہیں۔ تو یسوع کیا کہتا ہے؟ بپتسمے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یسوع میں اس بات کیا ہے کہ پانی کا نہیں بلکہ روح نظر آگ کا بپتسمہ ہے۔ نیکودیمس عالم شرع بہت بڑا بزرگ آدمی یسوع کے پاس آیا، یسوع نے کیا کہا کہ تجھے اثر نو پیدا ہونا ضرور ہے، نئے سے آنکھوں اور خون سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اور وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ میری اور آپ کی طرح جواب دیتا ہے، عالم شرع والا جواب مانگتا دیتا ہے کہ کیسے ماں کے پیٹ میں جا کر انسان دوبارہ پیدا ہو؟ یسوع نے سے کہا کہ تجھے خون اور روح سے پیدا ہونا ضرور ہے، نئے سے یہ نئی مخلوق بن جاتی ہے، اثرینوں پیدا ہو، بپتسمہ پانے سے ہم اثرینوں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جو دنیا میں 2 دفعہ پیدا ہوا ہے وہ 1 دفعہ مرے گا، 2 دفعہ پیدا ہوا 1 دفعہ مرے گا، اور جو 1 دفعہ پیدا ہوا ہے وہ 2 دفعہ مرے گا۔ جو صرف اس دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ اثرینوں پیدا نہیں ہوا، دوسری پیدائش نہیں ہوئی، تو 2 دفعہ مرے گا۔ اس لیے موت اور ایک ہمیشہ کی موت، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے کون سا بپتسمہ دینا ہے، اور اگر دیا ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں، اس سے ہم میں کیا ملتا ہے، ہم کیا بن جاتے ہیں۔ آج وقت ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں اپنے بپتسمہ کے لیے، خدا یسوع مسیح کے لیے جو اس دنیا میں آئے اور ہمیں بچائے، ہمیں رہائی دی۔ جیسے قوم بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے رہائی پاتے ہیں اور وعدے کے سرزمین کی طرف آتے ہیں، اور درمیان میں زندگی میں آزمائشیں ہیں، اسی طرح جب میں اور آپ بپتسمہ پاتے ہیں، وعدے کی سرزمین کی طرف، آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں، تو اس دوران میں بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں۔ خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمارے سفر کو مبارک کرے، مدد کرے، تاکہ ہم بھی خدا باپ کے پاس پہنچ کر جس طرح کا بیٹا ہمارا خدا یسوع مسیح باپ کے رہنے آ جاتا ہے، ہم بھی اس کے ہم میراث بنیں۔ اسی خدا